بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ملازم ہوں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر مہینے میری تنخواہ میں سے جی پی فنڈ کے نام سے کٹتی ہے، کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس رقم کے علاوہ میں اپنے اختیار سے کچھ رقم جی پی فنڈ کے نام سے کاٹتا ہوں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی کریں۔ دیکھیے، یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ تنخواہ سے لازمی طور پر وضع ہونے والی رقم جب تک اس پر قبضہ نہ ہو تب تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب یہ رقم وصول ہو جائے اور نصاب کے بقدر بھی ہو تو اب سال کی مدت گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ رہی وہ رقم جسے آپ جی پی فنڈ کے نام سے اپنے اختیار سے کاٹتے ہیں، تو جب یہ نصاب کو پہنچ جائے اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ رقم جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جی پی فنڈ کے عنوان سے کٹتی ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب وصول ہوگی، وصول ہونے کے بعد اس پر سال کی مدت گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، جو رقم آپ اپنے اختیار سے کاٹتے ہیں اس میں یہ رقم کٹوانے والے کی بہت سی مصلحتیں مد نظر ہوتی ہیں۔ کوئی سوچتا ہے چلو جی کافی ساری رقم جمع ہو جائے، جو مکان بنانا ہے یا کاروبار بند کرنا ہے یا دیگر میری ضروریات ہے وہاں پر اس رقم کو صرف کروں گا، تو یہ رقم جو ہے نصاب کو پہنچ جائے، ایک سال کی مدت گزر جائے، اس رقم پر یعنی جو آپ اپنے اختیار سے کاٹ رہے ہیں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شب قدر کی کیا اعمال ہیں، اس بارے میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں، شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اعمال منقول نہیں ہیں کہ ہم انہی اعمال کو کریں۔ ہاں، شب قدر کو پانے کے لیے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ان طاق راتوں میں جاگ کر کے عبادت کریں۔ کون سی عبادت کریں؟ آپ نوافل پڑھیں، آپ تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھیں۔ یہ ساری عبادات ہم جمع کر سکتے ہیں ان طاق راتوں میں۔ تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شب قدر کو پاؤ تو یہ دعا کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ اس لیے ان دنوں میں کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک راتیں اور ساعتیں نصیب فرمائے۔